بھارتی سرکار کو مسلسل دنیا بھر میں سبکی کا سامنا۔ اقوام متحدہ کے خصوصی ماہرین نے پہلگام حملے کی سخت مذمت کر دی۔ عالمی ادارے کے اسپیشل رپورٹرز کی پاکستانی موقف کی تصدیق، ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا دینے پر زور۔ رپورٹ کے مطابق 7 مئی 2025 کو بھارت نے نام نہاد آپریشن سندور کے نام پر پاکستان میں طاقت کا استعمال کیا، جو اقوام متحدہ چارٹر اور آرٹیکل 51 کی خلاف ورزی ہے۔ بھارت نے سیکیورٹی کونسل کو پیش کی اطلاع نہیں دی۔ مودی کے اقدامات پاکستان کی خود مختاری اور عدم مداخلت کے اصولوں کی سنگین خلاف ورزی اور بڑے تصادم کا خطرہ قرار۔ پانی کو سیاسی یا معاشی دباؤ کا آلہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹرز کی سندھ طاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کی بھی تصدیق۔ بھارت کی ہیڈل ایبنز کی بھارتی اصطلاح پر خصوصی ماہرین کی شدید تشویش۔ رپورٹ کے مطابق پانی کے بہاؤ میں رکاوٹ کروڑوں پاکستانیوں کے بنیادی حقوق متاثر کر سکتی ہے۔ خوراک، روزگار، صحت، ماحول اور ترقی کے حقوق بھی متاثر ہوں گے۔ کوئی فریق یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ معاہدے کے قانونی طریقہ کار کو بائی پاس کرنا غیر قانونی ہے۔ بھارت کی میٹیریل بریچ اور سرحد پار دہشت گردی کے الزامات غیر مصدقہ ہیں۔ پاکستانی انٹیلیجنس کی بڑی کامیابی، داعش خراسان کا ترجمان دہشت گرد سلطان عظیم عزام گرفتار۔ العزائم فاؤنڈیشن داعش خراسان کی بھرتی اور پروپیگنڈا سرگرمیوں کی مرکزی تنظیم ہے۔ حاجی عزیز عزام کی گرفتاری کے بعد میڈیا سرگرمیاں بھی معطل۔ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم کی رپورٹ کے مطابق اہم کارروائی سے داعش خراسان کا تنظیمی ڈھانچہ عالمی سطح پر کمزور ہو گیا۔ حملوں کے کئی منصوبے ناکام بنا دیے گئے۔ بنگلہ دیش میں طلبہ رہنما عثمان ہادی کے قتل پر ڈھاکہ سمیت متعدد شہروں میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ ڈھاکہ میں مشتعل مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر عوامی لیگ اور میڈیا اداروں کے دفاتر کو آگ لگا دی۔ اہم سڑکیں بند، ہادی پر حملے کے ذمہ داروں کو فوری طور پر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ کراچی میں ٹریفک حادثات کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ مختلف حادثات میں 2 افراد زندگی کی بازی ہار گئے۔ بلدیہ ریس کوٹ کسٹم چیک پوسٹ کے قریب ڈمپر اور کار کے درمیان شدید تصادم۔ گلشن اقبال میں نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق، لاشیں سول اور جناح اسپتال منتقل۔ کراچی میں آئندہ 1 سے 2 روز کے دوران سردی کی شدت میں کمی متوقع۔ موسم جزوی سے مکمل ابر آلود رہنے کے ساتھ مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان۔ درجہ حرارت میں اضافہ، جبکہ فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کراچی میں 12ویں نمبر پر موجود ہے۔ اور خانیوال میں حویلیہ سے کراچی جانے والی ہزارہ ایکسپریس کی 11 اب کی بوگی عبدالحکیم ریلوے اسٹیشن کے قریب پٹری سے اتر گئی۔ اپ اور ڈاؤن ٹریک عارضی طور پر متاثر ٹرین آمد رفت میں تعطل، جانی نقصان کی اطلاع نہیں، تمام مسافر محفوظ۔ ریلوے حکام کی بحالی کا کام جاری ہونے کا اعلان۔ NCCIA اور حساس اداروں کی کراچی میں کارروائی۔ DHA فیز 6 اتحاد اور DHA فیز 1 سے غیر ملکی شہریوں کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان سے اہم اور حساس نوعیت کا ڈیٹا حاصل۔ ڈیٹا کی بنیاد پر نیٹ ورک کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں گی۔ ملزمان پونزی اسکیم کے ذریعے ایک منظم اور وسیع نیٹ ورک چلا رہے تھے۔ کراچی کے علاقے بفر زون میں گھریلو ملازمہ پر بے ایمانہ تشدد، خاتون کو مارتے مارتے سیڑھی سے نیچے پھینک دیا۔ ظالم شخص کو رحم نہ آیا، زمین پر گرنے کے بعد بھی درندہ صفت شخص خاتون پر تشدد کرتا رہا۔ قریب کھڑی خاتون نے روکنے کی کوشش کی لیکن ظالم شخص نے ایک نہ سنی۔ تشدد کی ویڈیو نے منظر عام پر آ کر سب کے دل دہلا دیے۔ متاثرہ خاتون انصاف کی منتظر، واقعے کا مقدمہ درج، ملزم فرار، تلاش جاری۔ غزہ میں خون جما دینے والی سردی اور موسم سرما کی طوفانوں کے باعث 4 بچوں سمیت 17 فلسطینی شہید۔ اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق نے کہا عارضی مراکز میں سے 90% پانی میں ڈوب چکے ہیں، 55,000 خاندان متاثر ہوئے۔ عارضی خیموں میں رہنے والے لاکھوں بچے اب جان لیوا بیماریوں کے خطرے سے دوچار ہیں۔ امداد کی مسلسل بندش متاثرین کی زندگیوں کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ سڈنی حملے کے بعد آسٹریلیا کا سخت اقدامات کا فیصلہ۔ آسٹریلوی وزیراعظم نے کہا کہ نفرت انگیز جرائم اور مظالم کے خلاف نئے قوانین بنائیں گے۔ وزارت داخلہ کو نفرت پھیلانے والوں کے ویزے منسوخ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ البانیز نے کہا 7 اکتوبر 2023 کے بعد ملک میں یہودی مخالف نفرت میں اضافہ ہوا۔ اس کا تازہ مظاہرہ بونڈائی بیچ حملے میں ہوا۔
برطانیہ میں انتفاضہ کو عالمگیر بنائیں کا نعرہ یا پلے کارڈ قابل تعزیر جرم قرار۔ برطانوی پولیس نے کہا ہے کہ یہ نعرہ یہودیوں پر حملے کے بعد انتہائی خطرہ بن چکا ہے، فیصلہ کن کارروائی اور گرفتاریاں کریں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا یہودی سیکیورٹی کے لیے فنڈنگ بڑھانے کا اعلان۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ اور 3 ملکی سیریز کے لیے قومی اسکواڈ کا اعلان۔ فرحان یوسف پاکستان انڈر 19 ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ عمر زیب محمد حذیفہ کی جگہ ٹیم میں شامل 3 ملکی سیریز زمبابوے میں 25 دسمبر سے 6 جنوری تک کھیلی جائے گی۔ پاکستان، افغانستان اور میزبان زمبابوے شامل۔ ورلڈ کپ 15 جنوری سے 6 فروری تک نمیبیا اور زمبابوے میں کھیلا جائے گا۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں عالمی کتب میلے کا آغاز۔ میلے میں 325 سے زائد اسٹالز قائم کیے گئے۔ ترکیہ، چین، ملیشیا سمیت مختلف ملکوں کے 40 پبلشرز عالمی کتب میلے میں شریک۔ 5 روزہ میلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ گلگت بلتستان کی وادیوں کا ذائقہ راولپنڈی پہنچ گیا۔ روایتی ڈش ممتو اپنی خوشبو اور ذائقے سے لوگوں کے لیے مزیدار سوغات بن گئی۔ لذت بھرا پکوان جیسے ہی پلیٹ میں آتا ہے، ذائقے کا ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور پی ٹی وی کی معروف اداکارہ عذرا شیروانی کی 20ویں برسی۔ عذرا شیروانی نے 35 سالہ فنی سفر میں پی ٹی وی کے لاتعداد ڈراموں میں کام کیا۔ انہیں انکل عرفی اور تنہائیاں کے کرداروں سے بے پناہ شہرت ملی۔